مالداروں کو بھی جو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال ان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح ہمیں کمانے کے معاملے میں پابند بنایا گیا کہ حلال طریقے سے کمائیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسے ہی خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں آزادی نہیں دی گئی کہ جہاں چاہو خرچ کر لو، پابند بنایا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے اپنی ضرورتوں میں ضرورت کے مطابق خرچ کرو، اللہ کی رضامندی والے راستے میں خرچ کرو، آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جہاں چاہو وہاں خرچ کر لو۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جو ہر انسان کو 5 سوالوں کے جواب دینے، اور آپ نے بھی تعلیم میں سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن پروردگار کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ وہ 5 چیزوں میں 5 سوالات میں 2 سوال کا تعلق مال سے ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال کہاں سے کمایا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر حرام کمایا تو جواب کے لالے پڑ جائیں گے، مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ اور ساتھ میں ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ بھی کریں گے کہ جو روزی ہم نے دی تھی، جو مال تم نے کمایا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ اسی غلط فہمی میں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی یہ فضول خرچی کیوں کی جا رہی ہے، تو بعض جواب دینے والے جواب دیتے ہمارا مال ہے، ہم مالک ہیں، ہماری مرضی کے مالک ہیں، جہاں چاہے خرچ کرے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم نے غلط جگہ پر مال کو خرچ کیا، گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ کیا، یا جہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، کل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کی تعلیمات سے نسخے کو سمجھا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا تھا، بہت مالدار تھے۔ انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں مال دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا لقب بھی ہو گیا تھا غنی، عثمان غنی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تو صرف عثمان ہے، غنی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال کی نعمت سے نوازا تھا، اس لیے لوگ ان کو غنی بھی کہتے ہیں، عثمان غنی۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آتا تھا تو آپ کبھی کسی ضرورت مند کو منع نہیں فرماتے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کبھی آپ یوں کہتے کہ قرض لے لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو، جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ مال دیں گے تو ہم آپ کے قرضے کو ادا کر دیں گے۔ اور کبھی آپ یہ رویہ بھی اپناتے تھے کہ ضرورت مند آیا، آپ کے پاس اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اپنے مالدار صحابہ میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے تھے، اور اس ضرورت مند کو یوں کہتے تھے کہ فلاں مالدار صحابی کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت کو ان کے سامنے رکھنا، وہ پورا کر دیں گے۔ اور صحابہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص حضور کے حوالے سے آتا تھا اپنی ضرورت کو لے کر تو کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند شخص آئے، صحابی، اور انہوں نے اپنی ضرورت کو حضور کے سامنے بیان کیا۔ اب اس وقت آپ کے پاس ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ نے حضرت عثمان کا حوالہ دیا کہ تم اپنی ضرورت کو حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور پیش کرو اور بتانا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اب یہ ضرورت مند شخص جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے تو اتفاق کی بات کہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ جب حضرت عثمان کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے کچھ زور سے آواز آ رہی ہے غصے کی۔ اب یہ ضرورت مند شخص ٹھٹک گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے غور سے سنا کہ کیا ہو رہا ہے، تو جب سنا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان اپنے گھر والوں کو اس بات پر تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ کی بتی کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے، اس میں تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ بجلیاں تو تھی نہیں، رات کے وقت میں یہی چراغ جلائے جاتے تھے، بتیاں ہوتی تھی جو تیل میں ڈوبی رہتی تھی اور اسی سے روشنی ہوتی تھی۔ تو گھر والوں نے اس بتی کو تھوڑا زیادہ اونچا کر دیا تھا، جس کی بنا پر تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا۔ تو حضرت عثمان اس پر ٹوک رہے تھے کہ تم نے یہ بتی کو زیادہ اونچا کیوں کیا ہے، تو تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ ابھی آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ تو
ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ بھئی جو شخص اپنی بیوی کو ذرا سی چراغ کی بتی کو اونچا ہونے پر اتنا ڈانٹ رہا ہو، ٹوک رہا ہو، وہ میری ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ اور بیوی بھی کون؟ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آئی ہے، حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم، تو حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں، اور وہ اتنی ذرا سی بات پر ڈانٹ رہے، تنبیہ کر رہے ہیں، تو اس شخص کے تو حوصلے ہی پست ہو گئے کہ میں کیا اپنی ضرورت ایسے شخص کے سامنے بیان کروں جو اتنی معمولی بات پر تنبیہ کر رہا ہو، تو وہ بجائے حضرت عثمان کے پاس جانے کے واپس آ گئے۔ اب حضور کا یہ بھی معمول تھا کہ اگر کسی ضرورت مند کو کسی کے حوالے کیا ہو تو بعد میں پوچھتے تھے کہ بھئی کیا ہوا، ہم نے جو بھیجا تھا تمہارا وہ کام بنا یا نہیں، ان صحابی نے تمہاری اس ضرورت کو پورا کیا یا نہیں۔ ان سے بھی حضور نے پوچھا، انہوں نے پورا ماجرا جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول میں گیا تھا آپ کی ہدایت کے مطابق، لیکن وہاں تو میں نے دیکھا کہ اس طرح کا ڈانٹ اور تنبیہ ہو رہی، تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنی ضرورت ایسے شخص کے سامنے بیان کروں۔ حضور نے کہا نہیں جاؤ۔ تو اب دن کے وقت گئے، حضرت عثمان سے اجازت لی، جا کر اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ جتنی ضرورت تھی حضرت عثمان نے اس سے بہت زیادہ دیا فوراً ہی۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا اور اس نے رات والا قصہ سنایا کہ آپ تو بتی کے ذرا سے اونچا ہونے پر اتنا ڈانٹ رہے تھے، تو میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میری ضرورت تو زیادہ، آپ کیسے پورا کریں گے، اور آپ نے تو ضرورت سے بہت زیادہ دیا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بندے خدا تو ہم کو سمجھا ہی نہیں، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ اس کے رسول نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، جہاں اجازت دی وہاں ہم پورا مال خرچ کر دیں گے، لٹا دیں گے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں ایک پائی بھی خرچ کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو شریعت نے فضول خرچی بتایا ہے، وہاں ایک پائی بھی ہم خرچ نہیں کریں گے۔ جب ضرورت کم بتی میں پوری ہو رہی ہے، تیل کم جلنے سے بھی پوری ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی گھر والی کو اس پر تنبیہ کی کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اور تم ضرورت مند ہو، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اگر وہاں مال کی بڑی مقدار خرچ کرنے کی بھی نوبت آئے، ہم ذرا برابر بھی جھجکیں گے نہیں، ضرورت کو پورا کریں گے۔ بہرحال تو یہ سبق مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر اہل ثروت کو، اہل دولت کو، کہ یہ مال اور دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ فضول خرچی سے اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے منع کیا ہے، تو نکاح کے معاملے میں بھی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس نکاح میں جتنی سادگی ہوگی، جتنا کم خرچ ہوگا، آپ یقین کیجیے اتنی اس میں برکت آئے گی، خیر